بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث اس حوالے سے آپ کے لیے نسبتاً تعجب والی ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے بالکل نئی ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں تو کیا کیا جائے۔ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے حرمت والے یعنی محرمات رشتوں کے حوالے سے 3182 حدیث کتاب میں اور 10ویں ہے باب میں۔ الفاظ سمعت فرمائیے گا۔ وعن عقبة بن الحارث انه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتت امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك قد أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إيهاب فسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فراقب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، رواہ البخاری۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشہادات میں چوتھے باب میں لے کر آئے ہیں کہ جب ایک یا کچھ لوگ کسی معاملے میں گواہی دیں اور دوسرے لوگ کہہ دیں کہ ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تو پھر جس نے کہا ہے کہ میں اس معاملے کا گواہ ہوں تو اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 2640 میں۔ ویسے کئی ایک مقامات پر آئی ہے، 88ویں بھی ہے، 2659ویں بھی ہے، 2660ویں بھی ہے، 5104 ہے، 2052ویں ہے، سنن ترمذی 1151ویں ہے، سنن ابی داؤد 3630 ہے، سنن نسائی الصغریٰ میں 3332ویں ہے، مسند الحمیدی میں 590ویں حدیث ہے۔ تو سند کے اعتبار سے تو اس پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو ایہاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا۔ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے عقبہ اور ان کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ کہنے لگے مجھے نہیں پتا کہ تم نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ ہی آپ نے مجھے بتایا۔ تو اس پر عقبہ نے آل ابی ایہاب کی جانب پیغام بھیجا اور ان سے دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس عورت نے ہماری بچی کو دودھ پلایا ہے۔ تو عقبہ پھر مدینہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام سے دریافت کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا تم اس کے ساتھ اپنے نکاح کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہو، جبکہ یہ بات کہی جا چکی ہے کہ تم دونوں کو ایک عورت نے دودھ پلایا ہے۔ نتیجتاً سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس لڑکی نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا۔ معزز خواتین و حضرات، اگر کہا جائے کہ یہ حدیث مبارکہ کم اور ایک معرکۃ الآراء مسئلہ زیادہ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ بہرحال میں اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو جو میں اکثر و بیشتر آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں وہ یہ کہ عرب معاشرے میں رضاعت ایک بہت سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ تھا جسے اسلام نے برقرار رکھا۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ دین اسلام نے اس کو باقاعدہ ایک منظم اور مرتب انداز سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔
دوسری بات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی گواہی کو کافی سمجھا، اس پر بڑا شور مچتا ہے کہ جناب عورت کی گواہی کی بنا پر ایک بھرا پورا گھر کیسے اجاڑا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، شریعت اسلامیہ عورت ہو یا مرد بنیاد تقوی کو بناتی ہے، اور سیدنا عقبہ بن حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف مکی صحابی ہیں، یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، اور معروف ترین روایات کے مطابق یہ 50 ہجری کے بعد تک زندہ رہے تھے۔ اور یہ غنیہ بنت ابی احاب بن عویر التمیمی ایک خاتون ہیں، بعض روایات میں ان کا نام زینب بھی آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ رضاعت ایک پوشیدہ چیز ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی عورت اگر کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ باہر ڈنڈورا پیٹتی پھرے کہ لو جی میں فلاں فلاں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں۔ یہاں تک کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور اس کی والدہ کسی مجلس میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ بچے کا رونا تو برداشت کر لیتی ہے۔ اصلی ماؤں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے پیدا ہوتے بچوں کو ڈبے کا دودھ لگا دیا، ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں میں سائڈ پہ ہو کر بچے کو دودھ پلا لوں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ عام حالات میں ایک عورت کی گواہی عادی ہے، لیکن بعض معاملات میں شریعت اسلامیہ نے عورت کی گواہی کو مقدم رکھا۔ اب یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ جناب یہاں مرد کی گواہی کہاں گئی، بھئی گزارش یہ ہے کہ جب یہاں پر گواہی دے ہی عورت سکتی ہے، مرد گواہی دے ہی نہیں سکتا، تو بات ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کو شریعت اسلامیہ نے کس قدر عزت اور احترام سے نوازا ہے۔ پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہمارے سامنے پیش آ جائے اور ہمارے نکاح خوان جو ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا بھی چاہیے۔ ہمیں پہلے معلوم کر لینا چاہیے کہ جن کا نکاح ہم پڑھا رہے ہیں آپس میں رضائی بہن بھائی تو نہیں ہیں، اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو طلاق یا خلا وغیرہ کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں، نکاح جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، ان دونوں کے درمیان خود بخود علیحدگی ہو جائے گی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ آقا کہ وہ عورت جھوٹی ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اب تمہیں علیحدہ ہونا ہی پڑے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ ایک تو یقینی امر ہونا وہ تو ہے ہی، جہاں پر شکوک و شبہات کا معاملہ آ جائے شریعت اسلامیہ وہاں پر بھی نسل انسانی کو بچانے کے لیے، حرمت والے رشتوں کو بچانے کے لیے شریعت اسلامیہ وہاں پر سخت اقدام اٹھاتی ہے۔ ورنہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کا یہ مزاج قطعی طور پر نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروائی جائے۔ شریعت تو گھروں کو جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ عظیم ترین مارکۃ الآراء حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں۔ آپ سامعین اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان اسباق کی تیاری میں کس قدر عرق ریزی، باریک بینی اور مشقت سے کام لیا جاتا ہے، اور ہم یہ کام صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ خالصتاً اصلی نسلی اور صاف صحیح دین آپ تک پہنچایا جائے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کے قیمتی خیالات کا اظہار ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔